یاد رکھیے گا وہ ہماری بچیاں اماج بھی ہو جاتی ہیں، جسے اقتباس الطمس یعنی جن کی ڈیٹ بند ہو جاتی ہے۔ تو آپ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی آج ہم نے موضوع لیا ہے اقتباس الطمس یعنی ڈیٹ کا بند ہو جانا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ڈیٹ کا بند ہو جانا۔ تو ناظرین گرامی یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میں 2 علاج بہت شوق سے کرتا ہوں، ابانچ پن کا اور ہیپاٹائٹس کا۔ الحمدللہ میرے اللہ کا احسان عظیم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میرے پاس کوئی خاص نسخے نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ خاص نسخے میرے دادے اور پردادے کے خاندانی، وہ میرے پاس بات نہیں ہے۔ میرے پاس سادہ نسخے ہیں اور بہترین نسخے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس پہ بڑا عبور حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج ہم نے موضوع لیا ہے اقتباس الطمس کا یعنی مینسز کا بند ہو جانا۔ تھوڑے دن ہوئے ایک جوڑا آیا، ان کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہوئے تھے۔ میں نے نبض دیکھی، نبض دیکھ کے میں نے کہا بیٹا آپ کو تو اقتباس الطمس ہے۔ حالانکہ وہ گریجویشن کی ہوئی تھی اس بیٹی نے، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے مینسز بند ہو چکے ہیں، ڈیٹ بند ہو چکی ہے، تاریخ بند ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں انکل یہی ہے، ڈیٹ بند ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ دعوتیں بڑی کرتے ہیں، کھیر، کسٹرڈ، چاول، بریانی، یہ چیزیں جو ہیں وہ خوب سحر ہو کے کھاتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے وہ خوب کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب رطوبت بڑھ جاتی ہے تو اقتباس الطمس ہو جاتا ہے یعنی مینسز بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے رنگ ہوتے ہیں مٹیالے، اور جب نبض دیکھتے ہیں تو بہت گہری، 1 انگلی سے بھی کراس نہیں کرتی۔ تو جب رطوبت بڑھتی ہے نا تو موٹاپا پھر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی مینسز جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں بھی ہمارے جو بہنیں بیٹیاں ہیں یا ان کے والدین ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے پاس تو بھائی ایک دن میں تقریباً 4 سے 5 اور اکثر یہ مطلب وہی عورتیں آتی ہیں جن کے مینسز بند ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئیں، کچھ وہ ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور ساتھ وہ بیٹیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ انکل جب میری شادی نہیں تھی تو مجھے باقاعدگی سے مینسز آیا کرتے تھے، تھوڑی بہت درد ہوا کرتی تھی لیکن مینسز باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے تو میرے مینسز جو ہیں وہ بند ہو جائیں، 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ، پھر کسی ڈاکٹر سے کوئی میڈیسن لے لی یا کسی نرس سے کوئی میڈیسن لے لی، 1 ماہ مینسز آ گئے تو دوسرے ماہ پھر بند ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی یہ بڑا حساس سا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے یہ اعصابی تحریک میں یعنی بادی تحریک میں، سرد تر یعنی 1 نمبر تحریک میں بند ہو جاتے ہیں، 6 نمبر میں آتے ہیں یعنی اعصابی گدی تحریک میں یعنی تری سردی سے آتے ہیں، لیکن برائے نام 1 دن یا 2 دن یا نشان لگے اور ختم ہو گئے۔ تو ناظرین پھر ہماری بیٹیوں کو موٹاپا بھی بڑا آ جاتا ہے، ان کے پسینے سے سمیل آتی ہے، جب نبض دیکھتے ہیں تو 1 یا 2 انگلی سے وہ کراس کرتی، بہت گہری پھولی ہوئی سست۔ اور میرے پاس ایک مریضہ آئی تھی، اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ یاد رکھیے گا جب عزم قلب ہوگا بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ عزم قلب کہتے ہیں نا دل کا بڑا ہو جانا۔ یاد رکھیے گا گرمی سے چیز پھیلتی ہے، سردی سے بڑھتی ہے، خشکی سے سکڑتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میں اب آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں۔ ناظرین گرامی آپ نے ابہل، اسے آہو بیر بھی کہتے ہیں، بہت سستے ہیں، پنساری سے آسانی سے مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ لینے ہیں 4 تولے، اور آپ نے رائی دیسی لینی ہے 2 تولے، اور مر مکھی آپ نے لینی ہے 2 تولے۔
اس کا سفوف کرنا ہے درمیانہ کیپسول، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام پانی کے ساتھ۔ تو آپ نے خوراکیں کھانی ہے 2 نمبر 3 نمبر، کبھی کبھار 4 نمبر، اور لونگ دال چینی اور چائے کی پتی کا آپ نے قہوہ پینا ہے 1 آدھی چمچی دیسی گھی ڈال کر۔ تو ناظرین گرامی، ساتھ آپ نے حب مقوی خاص اور حب صابر یہ بھی آپ نے کھانی ہے، حب مقوی خاص اور حب صابر۔ اس سے رزلٹ بہت جلدی آتے ہیں، اور جو ہماری بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، جو شادی شدہ ہوتی ہیں، مینسز بند ہوتے ہیں، جب ان کے مینسز بحال ہوتے ہیں اسی ماہ وہ ہماری بچیاں جو حمل پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، اور میں نے ہزاروں کے، 100 کے نہیں ہزاروں کے میں نے علاج کیے ہیں الحمدللہ۔ میرے اللہ نے خاص کر میں خاص کیا ہے، اور میں اس میں کامیاب ہوا ہوں، اسی لیے مجھے بابا جی بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی یاد رکھیے گا، اگر دیر ہو جائے، یعنی 22 سال سے 27 28 29 30 سال تک اگر مینسز اسی طرح رہے تو ہماری اس بیٹی میں تفن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پسینے سے، اس کے پیشاب سے، اس کے قریب سے گزرنے سے بھی بدبو آتی ہے۔ اور ناظرین گرامی یہ دیکھ بھال کر میں اپنی بہنوں کو بھی یہی کہتا ہوں، آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ یہی میری ویڈیو دیکھیں اور یہ چیزیں بنائیں اور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ مجھے فون پہ رابطہ بھی کیجئے گا تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مشورہ بھی دوں گا۔ تو یاد رکھیے گا، وہ ہماری بچیاں اماج بھی ہو جاتی ہیں جسے اقتباس الطمس یعنی جن کی ڈیٹ بند ہو جاتی ہے، تو آپ نے ساتھ کھانی ہے حب صابر اور حب مقوی خاص، یہ بھی آپ نے ایک گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے۔ اگر گولی نہ بن سکے تو درمیانے کیپسول لے لیں۔ تو حب صابر کچھ یوں ہے، آپ نے لینا ہے تارا میرا 50 گرام، اور تما، اس کے بیج نہیں ڈالنے، اس کا جو اندر والا شیم ہے وہ ڈالنا ہے، گدا، اور اس کی اوپری جو چھال ہوتی ہے وہ بھی آپ پیس سکتے ہیں، اور گند کا آملہ سارا آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور اس کا درمیانہ کیپسول ایک صبح ایک دوپہر اور ایک شام، اور آپ نے ساتھ حب مقوی خاص بھی بنا لینی ہے۔ یہ بہت فائدہ مند ہے، بھوک بھی لگے گی، وزن بھی کم ہوگا، پیٹ بھی کم ہوگا، ایکٹیو ہوگی ہماری بیٹی انشاءاللہ العزیز۔ اسے انشاءاللہ مینسز بحال ہوتے ہی اسی ماہ میں نے بہت بیٹیوں کا علاج کیا ہے، اسی ماہ میں وہ اللہ ان پہ کرم کر دیتا ہے۔ نظام ہے اس میرے آقا کا ہے، یہ نہ عورت کا اس میں کمال ہے، نہ حکیم کا کمال ہے، نہ مرد کا کمال ہے، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ تو آپ نے لینا ہے حب مقوی خاص، سرائی آپ نے لینی ہے 3 تولے، مرچ سرخ جو ہم کھاتے ہیں وہ لینی ہے آپ نے 3 تولے، پشتہ ارزاقی یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، پشتہ فلاد آپ نے لینا ہے 1.25 تولہ، اور سمبل فار آپ نے لینی ہے 1 ماشا۔ پشتہ فلاد کو اور سمبل فار کو کم از کم 2 گھنٹے آپ نے کھرل کرنا ہے، باقی چیزوں کا سوپ ملا کے آپ نے وہ 15-20 منٹ وہ کھرل کریں، بلکہ زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ سبھی چیزیں جو وہ یک جان ہو جائیں۔ تو کیپسول آپ نے بھر لینا، درمیانہ کیپسول ایک صبح ایک دوپہر ایک شام، یہ 3 گولیاں ہوں گی، آپ نے صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور آپ نے خوراکیں کھانی ہیں 2 نمبر 3 نمبر اور کبھی کبھار 4 نمبر۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، دوائی جتنی مرضی کھائیں، جب تک آپ پرہیز نہ کریں گے تو چاول کھیر سوئیاں وغیرہ ٹھنڈی چیزوں سے آپ پرہیز کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری بیٹیاں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گی۔ تو ناظرین گرامی یہ تھا آج کا موضوع، تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنے اہل و عیال کا، عزیز و اقارب کا، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔